السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا، ولو اور کاش، ترا آپ دیکھیں، اذ جب، وقفوا وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے۔ یہ وقفوا کو دیکھیں تو جو وقفہ آتا ہے اردو کا لفظ، جب کوئی چیز چل رہی ہو تو وقفہ ہم کرتے ہیں جب اس کو کھڑا کر دیتے۔ قال وہ فرمائے گا، الیسا کیا نہیں، ھذا یہ، بالحق حقیقت، قالوا وہ کہیں گے، بلا ہاں کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم، قال وہ فرمائے گا، فذوقوا العذاب، فذوقوا پس ذائقہ چکھو، ذوقوا ذائقہ، اردو کا لفظ ذائقہ اس کے ساتھ لنک ہوگا، پس چکھو، العذاب عذاب، بما اس وجہ سے جو، تم تکفرون تم کفر کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ کاش آپ دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ فرمائے گا، کون؟ اللہ، کیا یہ حقیقت نہیں؟ تو وہ سب کہیں گے، کیوں نہیں، یعنی بالکل حقیقت ہے۔ اور کس طرح مانیں گے؟ قسم کھا کر، ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ تم عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ قال، نہیں اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 31۔ قد یقیناً، خسرا خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ، کذبوا جھٹلایا، یہ کاف زاب آپ کئی بار پڑھ چکے، اسی لیے کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، لقاء کو دیکھیں تو اس سے پہلے میم لگا دیں اور آخر پہ تے لگا دیں تو ملاقات بن جائے گا۔ حتی یہاں تک کہ، اذ جاءتہم الساعہ، اذ جب، جاءتہم ان کے پاس آ جائے گی، جاءتہم الساعہ ساعت، قیامت، قیامت کو ساعت بھی کہتے ہیں، ساعت ہم اردو میں گھڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، پل، گھڑی،
چھوٹا ٹائم، وقفہ، ساعت. الساعت بغتتن، بغتہ اچانک، یا پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے. قالوا وہ کہیں گے، یا حسرتنا ہائے افسوس ہمیں. حسرت اردو کا لفظ ہم افسوس کے لیے بولتے ہیں، حسرت. علامہ اس پر جو فرتنا ہم نے کوتاہی کی. فرت کیا ہوتا ہے؟ اردو کا لفظ فرت فیرے توئے افراد، افراد و تفریط ہم بولتے ہیں، زیادتی اور کمی. جو پورا نہیں ہوتا یقیناً وہ زیادہ یا کم ہوتا ہے، تو کوتاہی. فیہا اس میں، وہم یحملون اور وہ اٹھائے ہوں گے. یحملون حامیم لام حمل، حامل ہم کہتے ہیں اٹھانے والے کو. اسی لیے جو مائیں پیٹ میں بچے اٹھاتی ہیں اسے بھی حمل کہتے ہیں. اوزارہم اپنے بوجھ. اوزار کو دیکھیں تو اردو کا لفظ وزیر، وازار اس میں موجود ہے، یہ لگا دیں تو وزیر بن جائے گا. وزیر کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے. علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر. الا خبردار، سا برا ہے، ما یذرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، وہی زارا ابھی آپ نے پڑھا اوزارہ ہوں. اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں. یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اس میں کوتاہی کی. اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کہاں پہ؟ اپنی پیٹھوں پر، اپنی کمر پر. وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار وہ برا بوجھ اٹھائیں گے. وما اور نہیں، ومل حیات دنیا دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی نہیں، الا مگر، دنیاوی زندگی نہیں مگر لائب و لہو. لائب کھیل، واو اور لہو دل لگی، تماشا، کھیل تماشا. دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہی ہے، یعنی کچھ نہیں مگر کھیل تماشا. لائبن کو دیکھیں تو اردو میں آپ یہ جو لفظ بولتے ہیں لعاب، لام عین الف بے. لعاب کیا ہوتا ہے؟ جو منہ کے سے نکلتی تھوک ہے اس کو لعاب کہتے ہیں. لعاب دہن، منہ سے نکلنے والی رال، تھوک. تو یہاں کھیل تماشے سے مراد جس کی کوئی قیمت نہ ہو. دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تماشا ہے. وللدار الآخرہ اور یقیناً آخرت کا گھر، دار گھر کو کہتے ہیں. خیر للذین اچھا ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون
کیا نہیں وہ سمجھتے؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ تاکہ ان کو دیکھیں آئین کا افلام۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ دنیاوی زندگی نہیں مگر کھیل تماشا، دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں آخرت کا گھر اچھا ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آج کا سبق تھا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 30 پہ آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کفار کی بے بسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو جس کو وہ جھٹلاتے تھے کہ ہم تو دوبارہ زندہ ہی نہیں کیے جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیسے ہم زندہ ہوں گے، ان کو رحمان کے سامنے، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے، اور پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا یہ حقیقت نہیں؟ اسی کا تو انکار کرتے تھے۔ اب جو وہ جواب دیں گے وہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا، وہ کہیں گے قسم کھا کر کہ یقیناً یہ حقیقت ہے۔ یعنی اس وقت ان کو حقیقت کا ادراک ہو جائے گا، اور اب ان کا ادراک ہو جانا انہیں فائدہ تو نہیں دے گا، لیکن یہ بات قرآن بتاتا ہے کہ بہرحال وہ اس حقیقت کو مانیں گے اپنی زبان۔ جب وہ اقرار کر لیں گے تو پھر اللہ فرمائے گا کہ پھر تم عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں؟ تم انکار کیا کرتے تھے، تم اس بات کو مانتے تک نہیں تھے، تو اب اپنے کیے پر، اپنے کفر پر، اپنے انکار پر عذاب چکھو۔ آگے فرمایا یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے، گھاٹے میں رہے جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ یعنی اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا دنیا میں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، آخرت کی زندگی ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اچھے کو اچھا اور برے کو برا، برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ آج تیاری کر کے آتے۔ جب ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے تو بس دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہوگی، تو تیاری کیا کرنی تھی نا۔ یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی، اور قیامت اچانک آئے گی، یہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پھر وقفہ نہیں دے گی، اردو میں کہیں تو سانس نہیں لینے دے گی، اور اچانک فٹافٹ آ جائے گی۔ اور اس وقت پھر جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو یہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے کوتاہی کی اس میں۔ کوتاہی آج وقت ہے ہمارے لیے بھی، یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ہم ایمان تو لے آئے کہ قیامت آئے گی، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، کیا ہم اپنے اعمال کی تیاری بھی کرتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کا کبھی سوچا ہے؟ سوچنا اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور فضل کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، لیکن انسان عقیدہ رکھے اور کوشش تو کرے۔ تو کہیں
ہمیں بھی پچھتانا نہ پڑے کہ ہم نے کوتاہی کر ڈالی اس معاملے میں۔ آج وقت ہے ہم اپنے معاملات کو اس طرح لے کے چلیں جس طرح اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کہاں پر؟ اپنی پیٹھوں پر، یعنی ہر بندے نے اپنے گناہوں کا خود بوجھ اٹھانا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ باپ کا بوجھ بیٹا اٹھا لے اور ماں کا بوجھ بیٹی اٹھا لے۔ آج تو ہم اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کے احکامات کو بھی توڑ ڈالتے ہیں اس اولاد کی خاطر۔ تو انہوں نے کسی نے بوجھ نہیں اٹھانا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوں گے ان کا یہ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ اور یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، یہ دنیا تو منہ سے نکلی ہوئی رال اور تھوک کی مانند ہے، اور بس اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اور اگر یہ کوئی قیمت رکھتی ہوتی تو اللہ اپنے انبیاء کرام کو دنیا میں سب سے زیادہ نوازتا، اور اپنے دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اس دنیا میں بھوکا ہی مار دیتا، تکالیف سے مار دیتا۔ لیکن یہ زندگی اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ جس نے اس میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لیا وہ قیامت میں کامیاب ہوگا۔ جس نے اپنی مرضیاں کی پھر وہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرما بھی دیا کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو متقی۔ اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آج اللہ سے ڈرا جائے، آج اپنے معاملات کو سیدھا کیا جائے، آج حق کا ساتھ دیا جائے، باطل سے رکا جائے، جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کے ساتھ ہوا جائے، گناہوں کو چھوڑ کر اچھے کاموں میں مشغول ہونا چاہیے، اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔